جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں رکھنے جا رہا ہوں۔ ایوننگ پرائم ٹائم میں کچھ تصویریں، کچھ ویڈیوز، ہمیشہ کی طرح کس طرح سے ایک مسلم شخص نے اپنے دو ہندو بھانجیوں کی، منہ بولی بھانجیوں کی شادی کرانے کی وجہ سے اس وقت سرخیوں میں ہیں اور آنکھیں سب کی نم ہیں، اور فلسطین کے ایک علاقے میں اس وقت 1100 سال پرانے کلمہ شہادت لکھے ہوئے سونے کے سکے ملنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہ تصویریں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر پرشانت بھوشن نے کہا ہے کہ معافی نہیں مانگوں گا۔ ادھر فلپائن میں زبردست 2 دھماکے ہوئے ہیں جس میں کئی افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور مسجد تعمیر کے لیے جو ٹرسٹ تشکیل دی گئی تھی اس نے اپنا لوگو جاری کر دیا ہے۔ بینک فراڈ کے نشانے پر اس وقت ڈاکٹر آ چکے ہیں اور کئی لوگوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور بھی اس کے اہم ترین خبریں ہیں ناظرین جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس پر میں روشنی ڈالوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں سب سے پہلے آپ کو اس وقت ایک مسلم شخص اور 2 ہندو اس کے بھانجیوں کی جو منہ بھولی بھانجیاں تھیں اس کی میں بات کروں گا، جس نے اس وقت ایک مثال قائم کی ہے ایسے وقت میں جب بھارت میں ایک عجیب و غریب قسم کی کشیدگی کا ماحول ہے۔ میڈیا اور تعصب پرست تنظیمیں پوری طرح سے کھنچاؤ، دوریاں پیدا کرنے، نفرت و عداوت پیدا کرنے کی کوششوں میں ہیں، تو دوسری جانب کچھ ایسی بھی کوششیں ہیں جہاں پر تمام سماج اور طبقات کو لے کر چلنے کی باتیں ہوتی ہیں، انسانیت کی باتیں ہوتی ہیں، بھائی چارے کی باتیں ہوتی ہیں، آپسی یکجہتی کی باتیں ہوتی ہیں۔ احمد نگر ضلع کی شیو گاؤں تحصیل میں واقع ایک منگی گاؤں ہے جہاں سویتا بھوساری نامی ایک خاتون رہتی ہے۔ اس خاتون کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے اپنے سامنے رہنے والے بابا پٹھان کو منہ بولا بھائی مان لیا، جو اس وقت آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب سویتا بھوساری کی شادی ہوئی اور 3 بچے ہونے کے بعد شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شوہر نے چھوڑ دیا تھا تو بچے یتیم ہو گئے تھے، تو بابا پٹھان نے ایک اچھے اور سچے بھائی کی طرح اس کے ہر سکھ دکھ میں اس کا شریک ہونے لگا، اس کو ہر طرح کے مسائل کو دور کرنے لگا۔ سویتا کو ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، اور انہی دونوں بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے بابا پٹھان نے کرائی، اور یہ وہی منظر ہے جب شادی کے وقت میں یہ دونوں اس کی بھانجیاں جا رہی تھی۔ شادی ایسی ہوئی کہ ہندو مسلمان سبھی صرف ہندوستانی نظر آئے، اور مذہب کے نام پر لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو ایک سبق دے گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ بابا پٹھان نے دونوں بھانجیوں کا کنیا دان بھی کیا، اور شادی میں ہوئے خرچ کے ایک بڑے حصے کی ذمہ داری خود بھی اٹھائی۔ اپنے ماما کی اتنی محبت دیکھ کر بھانجیوں کا جذباتی ہونا ظاہر سی بات ہے لازمی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وداعی سے پہلے وہ بابا پٹھان کے گلے لگ کر خوب روئیں، اور جب یہ روئی تو ان تصویر کو نکال کر کے وائرل کر دی گئی۔ سویتا بھوساری بھی اپنے منہ بولے بھائی کے جذبے اور اپنائیت کو دیکھ کر جذباتی نظر آئی، اور بیٹیوں کی وداعی کے بعد ایک حقیقی بہن کی طرح بابا پٹھان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ نظارہ ایسا تھا کہ جو وہاں موجود ہر شخص کو ہندوستان کی اصل تہذیب سے روشناس کرا رہا تھا، اور وہ لوگ جو دشمنی پھیلا کر کے، عداوتیں پھیلا کر کے مسلم کمیونٹی کے خلاف دشمنی پھیلانے کے ایک عجیب و غریب قسم کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے، ان تمام لوگوں کی زبانیں گنگ ہوتی جا رہی تھی اس منظر کو دیکھ کر کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نظارہ کوئی میڈیا تو دکھائے گا نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے جو ہمارے سیکولر مائنڈڈ ہندو بھائی ہوتے ہیں ان تصویروں کو سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، جہاں جہاں سے ہو سکتا ہے اس کو شیئر کر کے اس منظر کو دکھا کر کے کہنے کی کوشش کرے کہ گنگا جمنی کی اس تہذیب کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہندو مسلم اتحاد کی ایک بہترین مثال اس تصویر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان تصاویر کو اس وقت شیئر کیا جا رہا ہے، اور میں نے بھی محسوس کیا کہ اس کو مزید وائرل کیا جائے
اور آپ کے نظروں میں بھی لایا جائے تاکہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے ہندو دیگر دوستوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کر کے یکجہتی کی اور بھائی چارے کی بات کی جائے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر جو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہا ہوں وہ یہاں پہ کچھ سکوں کے تصاویر آپ لوگوں کو نظر آئیں گے۔ یہ سکے آج اس وقت ملے ہوئے ہیں اسرائیل کے بلکہ فلسطین کے ایک علاقے میں کھدائی کے دوران، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سکے 1100 سال پرانے ہیں، اور اس میں لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اور لگ بھگ یہ سکے اس وقت جو ہے جو ڈھونڈے گئے ہیں وہ 425 سکے ہیں جو ایک ہنڈی میں ٹوٹے ہوئے رکھے گئے تھے۔ اس کو وہاں کی اسرائیل کی جو اینٹک اتھارٹیز ہوتی ہے اس کو جو ہے ضبط کر لیا ہے، اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ جو سکے ملے ہیں یہ فلسطین کے یفنی علاقے میں آتے ہیں جو اسرائیل کے انڈر کنٹرول ہے، اس علاقے میں جو ہے یہ سکے پائے گئے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں فلسطین کے اس علاقے میں لا الہ الا اللہ کے لکھے گئے ان سکوں کو لے کر کے اس وقت یورپین میڈیا میں بہت زیادہ بحث میں ہے، اور اس وقت ایشین ممالک میں بھی یہ خبریں سرخیوں میں چھائی ہوئی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر ہے پرشانت بھوشن نے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ جی ہاں، توہین عدالت کیس میں وکیل پرشانت بھوشن نے پیر کے روز سپریم کورٹ میں ایک نیا حلف نامہ داخل کیا۔ انہوں نے معاملے میں معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے صفائی میں کہا کہ ان کی طرف سے کیا گیا ٹویٹ عدالت اور آئین کے تحفظ کے لیے تھا۔ پرشانت بھوشن نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کا نظریہ تھا اور وہ اس پر قائم ہیں۔ پرشانت بھوشن نے سپریم کورٹ سے کہا کہ اپنے خیالات ظاہر کرنے پر شرط یا بغیر کسی شرط کے معافی مانگنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دکھاوے کی معافی مانگنا میرے ضمیر کی اور ایک ادارے کی توہین کے برابر ہوگا۔ اس طرح انہوں نے ٹویٹ کیا۔ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کی توہین کے معاملے میں منگل کو سماعت ہونی ہے۔ پچھلی سماعت میں عدالت نے بھوشن کو 2 دن سوچنے کا وقت دیا تھا کہ اگر وہ اپنے ٹویٹ پر دوبارہ غور کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن کل سنوائی ہونے والی ہے۔ لیکن آج ہی پرشانت بھوشن نے خلاصہ کر دیا کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اپنے ضمیر کے ساتھ سودا کرنے والے بنیں گے۔ بہرکیف ناظرین، فلپائن سے بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ فلپائن میں 2 زبردست دھماکے ہوئے ہیں، 9 افراد ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، فلپائن کے صوبے سولو واقع جولو شہر میں پیر کے روز 2 زبردست دھماکے ہوئے، 9 لوگوں کی موت، 17 لوگ زخمی، مزید مہلوکین کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ فوج کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صوبے سولو کی راجدھانی جولو کی مصروف سڑک پر ایک راشن کی دکان کے سامنے آج 12 بجے پہلا دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد دوسرا دھماکہ 1 بجے چرچ میں ہوا، جو پہلے دھماکے کی وجہ سے صرف 70 میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ان دونوں دھماکوں میں ابھی تک 9 لوگوں کی موت ہو چکنے کے اور کئی لوگوں کی دیگر زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کس نے کیا، کیا کیا، ابھی تک یہ کوئی خلاصہ نہیں ہوا ہے۔ البتہ فلپائن میں یہ 2 دھماکوں کی وجہ سے اس وقت جو ہے بہت زیادہ تشویش اور بہت زیادہ دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو اس وقت لکھنؤ میں بدماش کس طرح بیوقوف ہو چکے ہیں اس کی خبر سناتا ہوں۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے حسن گنج علاقے کے ڈالی گنج واقع کبیر مٹھ کے انتظامی افسر دھریندر داس کو بدماشوں نے آج گولی مار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ بدماش بارات گھر بک کرانے کے بہانے آئے تھے۔ زخمی دھریندر داس کو ٹراما سینٹر میں داخل کرایا گیا ہے۔ ایڈیشنل پولیس کمشنر راجیش شریواستو سمیت کئی سینئر لیڈران و افسران نے موقع واردات کی جانکاری ملنے کے بعد موقع پر پہنچے۔ دھریندر داس پر 2015 میں بھی جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ اس وقت بھی بدماش بارات گھر کی بکنگ کرانے آئے۔ راجیش شریواستو نے کہا کہ کبیر مٹھ کے اثاثے کے سلسلے میں لمبے عرصے سے ایک تنازع چل رہا ہے۔ مل کے تنازع کو دھیان میں رکھتے ہوئے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ مٹھ کے پاس CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے جس کی فوٹیج کی بنیاد پر حملہ آوروں کی تلاشی کی جا رہی ہے۔ حملہ آور گولی مارنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے تھے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ لکھنؤ کے ڈالی گنج کا معاملہ ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گجرات میں اس وقت موسلا دھار بارش ہے اس کے بعض علاقوں میں، اور گجرات کے راجکوٹ ضلع کے گوندل شہر میں موسلا دھار بارش کی سبب یہاں سوامی نارائن مندر کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا ہے، جس کی تصویریں اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ موصولہ تصویروں سے صاف نظر بھی آ رہا ہے کہ مندر کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ بحر عرب میں ادھر کچھ وقت میں یا کچھ گھنٹوں میں جو ہے وہاں پر ایک طوفانی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ بحر عرب کے کنارے والے لوگوں کے لیے بھی اس وقت جو ہے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔
नाज़रीन, एक लोगो इस वक्त अयोध्या में मुनहदिम बाबरी मस्जिद के बदले अयोध्या से बाहर धनीपुर में नई मस्जिद तामीर के लिए सरगर्मियां तेज हो गई। मस्जिद तामीर के लिए उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट की तश्कील बहुत पहले ही अमल में आ चुकी है और अब इस ट्रस्ट ने अपना लोगो भी जारी कर दिया है। ये लोगो गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ जारी किया गया, जिसपे इस्लामी तहजीब का अक्स नुमायां तौर पर नजर आ रहा है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF के सेक्रेटरी अतहर हुसैन ने इस लोगो के ताल्लुक से बताते हुए कहा कि इसमें इस्लामी अक्स मौजूद है, जिसे रुबुल हिज़्ब कहा जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि अरबी में रुबु का मतलब एक चौथाई होता है और हिज़्ब का मतलब ग्रुप या पार्टी। इस अलामत का इस्तेमाल अरबी कैलीग्राफी में बाप को निशानजद करने के लिए मार्क के तौर पर किया जाता है। अतहर हुसैन ने मजीद बताया कि ट्रस्ट अब इस लोगो का इस्तेमाल अपने हर कागजी कार्रवाई और दस्तावेजात में करेगा, जिसको देख करके लोग पहचान सकेंगे। नाज़रीन, बैंक फ्रॉड के निशाने पर है और कई डॉक्टर इसके निशाने पर आ चुके हैं। ये खबर आ रही है कलकत्ता से। कलकत्ता में साइबर चोरों के ग्रोह ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कई अफराद इन ग्रोह का शिकार बनकर हजारों लाखों रुपए का नुकसान कर चुके हैं। ये लोग खुद को कैब कंपनी के एहलकार बताकर फ़ोन करते हैं और कैब में छूट देने के नाम पर OTP भेजते हैं और बोलते हैं कि भेजे गए लिंक पर OTP नंबर क्लिक करें। टैक्सी कंपनी से छूट लेने के नाम पर बहुत से डॉक्टरों ने अपने रुपए गंवा दिए हैं। मुर्शिदाबाद के बाजार अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि वो टैक्सी के जरिए सफ़र करते थे। टैक्सी से उतरने के बाद फ़ोन आया कि वो टैक्सी कंपनी से बात कर रहे हैं। उसने पूछा कि आप क्या काम करते हैं। जवाब में कहा कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो सामने वाले शख्स ने लिंक भेजकर कहा क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए कैब कंपनी आपके लिए खुसूसी ऑफर दिया है, इस लिंक पर OTP क्लिक करें। मगर जैसे ही OTP दर्ज किया मेरे वॉलेट से 20,000 रुपये कट गए। तो इस तरह धोखेबाज जो लोग हैं, जो इस तरह के ही कामों में लगे रहते हैं अलग अलग तरह से, जिसको साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर के चोर जो है वो टेक्निकल अपनी तमाम तर महारत को इस्तेमाल करते हुए आपके बैंक से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। लिहाजा इस तरह की किसी भी जो है अनजान कॉल को बगैर किसी तस्दीक के आप जो है बिलखुसूस OTP नंबर ये बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। जो बैंक होल्डर्स होते हैं या फिर दीगर जो भी आप एप्लीकेशंस, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, जब आपके मोबाइल में ये ज़ेर इस्तेमाल है तो आप इसके लिए बहुत ही एहतियात से इसको इस्तेमाल करना होता है। ये जो साइबर चोर होते हैं ये हर जगह फैले हुए हैं और ये किसी चीज़ को हैक करने में और दूसरे की ID को हैक करने में 5 मिनट का भी वक्फा नहीं लेते और ये आपके पासवर्ड और सब कुछ हैक कर लेते हैं और देखते ही देखते आपके जो है बैंकों से पैसा उड़ा ले जाते हैं। और उनके लिए गलती हमारी तरफ से होती है और किसी भी अंदाज से OTP या ऐसी चीज़ जो उनके लिए काबिल इस्तेमाल हो, जो हमारे नंबर पर आते हैं, उसको लेकर के उससे वो सारी चीज़ें ले जाते हैं। लिहाजा जो है इस तरह कोई भी एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे हालात में हर एक को वहाँ एहतियात बरतनी होगी और इस तरह की जो अनजान कॉल्स जो आते हैं उस पर जो है जवाब देने के बजाय उसको जो है पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करना होगा। जो अनजान नंबरों से कॉल होते हैं इस सिलसिले के OTP मांगने के लिए या दीगर किसी भी चीज़ के लिए। भाई नाज़रीन, एहतियात रखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्म